السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب حسينا فقد أحبني ومن أبغض حسينا فقد أبغضني، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مجھ عاجز سے پہلے جن جن حضرات کی باری آئی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنی حاضری مکمل کی۔ وقت مختصر ہے، میں کچھ شہادت حسین کے بارے میں، شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تکبر، نفاق اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ اب میں بلا تمہید اپنے بیان کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کی مثال جیسے ایک دانہ ہے گندم کا، ہم اس کو زمین میں اگاتے ہیں تو وہ ظاہر مٹ گیا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ فنا ہو گیا ہوتا ہے۔ ہر عقل مند شخص، ہر عاقل شخص یہی کہے گا کہ یہ بظاہر تو ختم ہو گیا، مگر دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ اسی گندم کے دانے سے 100 دانے اگ آتے ہیں۔ بظاہر تو فنا ہو گیا لیکن حقیقت میں اس کی بقا ہے۔ اسی طرح شہید بھی زندہ ہوتا ہے، بظاہر تو وہ مر گیا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس کی بقا ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ شہید کل بھی زندہ تھا، شہید آج بھی زندہ ہے، شہید قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسی طرح اسلامی مہینہ محرم الحرام، جس میں یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اسی طرح 10 محرم الحرام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام نواسہ رسول کی شہادت کا دن ہے۔ کون نواسہ رسول؟ کون حسین؟ وہی حسین جو اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سوار تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے کمر پہ سوار ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، سجدہ اتنا کیوں لمبا ہو گیا؟
تو ایک صحابی سے برداشت نہ ہوا، وہ مجبوری بطور سجدے سے اوپر دیکھتا ہے اللہ کے نبی کی طرف، تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت حسین اللہ کے نبی کی کمر پہ سوار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کون حسین؟ وہی حسین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین آپ کے کندھے مبارک پہ سوار ہیں۔ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واہ واہ، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا عالیشان سواری ہے آپ کی۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اے عمر، سواری ہی عالیشان نہیں بلکہ اس پہ سوار ہونے والے بھی عالیشان ہیں۔ اس پہ سوار ہونے والے بھی عالیشان ہیں۔ خطبہ سننا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسن و حسین دروازے پہ آتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، دروازے پہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی یوں بھی فرما سکتے تھے، جو پیچھے آدمی بیٹھے تھے، کہ تم حسین و حسن کو میرے پاس لے آؤ، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے وہی خطبہ چھوڑ دیا، مجمع کو چھوڑ دیا اور سیدھا دروازے کی طرف گئے اور حضرت حسن و حسین کو ساتھ لے آئے، ممبر کے ساتھ اپنے ساتھ۔ دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھا دیا، بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھا دیا۔ تو فرمانے لگے، سچ کہا اللہ نے، کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ جب حضرت حسن و حسین دروازے پہ آئے، مسجد کے دروازے پہ آئے، مجھ سے نہیں رہا گیا، اسی لیے میں اٹھا، حضرت حسن و حسین کو اٹھا کر لایا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت۔ تو اسی رات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے ملنے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لاتے ہیں، چادر اوڑی ہوئی ہے، دونوں بازو میں ایسا محسوس ہوتے ہیں کہ کسی کو اٹھا کر لائے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس کے بعد اللہ کے نبی سے دریافت کیا، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بازو پہ کسی کو لے کر آئے ہیں، کسی کو بٹھا کر لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ہاں، میرے ایک بازو میں حضرت حسن ہے، دوسرے بازو میں حضرت حسین ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ، سننا جملہ، کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کون حسین؟ وہی حسین جو کربلا میں شہید ہوا، وہی حسین جو کربلا کے میدان میں تنہا تھا۔ ابن سعد اور شیبر عصر کے وقت کے قریب حملے کے لیے آگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ شیمر آ گیا ہے حملے کے لیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنے بھائی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ ان سے جا کے کہو ہمیں ایک دن کی مہلت دے دیں، سوچو بچار کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
شمر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے کہتے ہیں کہ اے شمر ہمیں آج کی مہلت دے دے، ہم تجھے سوچ کر کل بتائیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا آسرا لے کر، تلوار کا سہارا لے کر اونگ رہے تھے۔ اونگتے اونگتے نیند آ گئی تو اچانک آنکھ کھلی ان کے شور کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسین تیاری کرو، تم میرے پاس آنے والے ہو، ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، شمر نے مہلت دے دی۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج رات ہمارے لیے مبارک رات ہے، آج رات ہم اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیں گے، آج کی رات ہم خوب روئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جو وقت گزرتا گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے فرماتے ہیں کہ اے میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں شیطان وار نہ کر دے۔ میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں شیطان وار نہ کر دے۔ میرا نانا مجھ سے افضل تھا مگر اس نے بھی موت کا پیالہ پیا، میرا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی افضل تھا مجھ سے، ہمیں شہادت نوش کی۔ میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مجھ سے افضل تھی مگر وہ بھی اس موت کے دروازے سے گزری۔ میرا بھائی حضرت حسن بھی مجھ سے افضل تھا مگر اس کو بھی اس دروازے سے گزرنا پڑ گیا۔ اے میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں، تو پھر غم کیسا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ بہت سی باتیں ہیں اس میں، وقت مختصر ہے، تو اسی لیے میں مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پہ ماری، ایک چھڑی ماری۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا حسن ہے، دوسری چھڑی ماری، ہونٹوں پہ چھڑی رکھ دی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چلا اٹھے کہ اے بدبخت، اے ابن زیاد چھڑی اٹھا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، اے بدبخت یہاں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ 72 کے 72 شہید کر دیے گئے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور جب ان میں سے جو خواتین تھی ان کو قید کر کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بکھری پڑی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد آپ کے جسم کو پارا پارا کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ چاہے نیزے پہ چڑھ گئے، میں مانتا ہوں میرے اکابر کا عقیدہ ہے، حقیقت میں تمہارے نزدیک حسین نیزے پہ کھڑا ہے،
तुम ये मानते हो हुसैन हार गया, मगर मैं और मेरे अकाबिर कहते हैं हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेगा। बता दो गमे हुसैन मनाने वालों को, बता दो झूठी गुमनारी दिखाने वालों को, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन कल कयामत तक जिंदा रहेगा। खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी की सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। तो इसीलिए शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं। हजरत हुसैन जिंदा है, तुम सीना पीट कर कहते हो या हुसैन, सुनो तुम सीना पीट कर कहते हो या हुसैन, हम सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन। न है हुसैन न या हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। कौन हुसैन? हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती ते तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यार है, हुसैन हैदर दा दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले ज़माना बदले, साकी बदले मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक दो। वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आमिर हुसैन कामिल, हुसैन वाजिद हुसैन माजिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तोल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है, मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है, तू भी मन हुसैन इसदा उमर दे नाल है। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु पढ़ के कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा दे। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में सिद्दीक़ हुसैन हो।